السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مضمون چین کے بارے میں پڑھیں گے۔ خاص الفاظ: ہوائی اڈے، ایسے اڈے جہاں پہ جہاز ہوتے ہیں، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ایروپلین۔ تجسس، تجسس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ شدت سے جاننے کی تمنا، جیسے آپ کو تجسس ہو کہ مجھے کسی طریقے سے ان کا نام پتہ چل جائے، سرچ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا کسی چیز کے بارے میں، اسے ہم بولیں گے تجسس۔ پولیس کو بڑا تجسس ہے کہ چور مل جائے۔ مخصوص مطلب خاص، قدیم، پرانا، ترقی۔ آپ کا آج کا دن گئے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ کل آپ کے پاس 10 روپے تھے، آج 20 روپے ہیں، تو اس کا مطلب آج آپ نے ترقی کی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمر کے ماموں 5 سال بعد چین سے پاکستان واپس آئے تھے۔ عمر اپنے نانا کے ساتھ ماموں کو لاہور کے ہوائی اڈے سے لینے گیا۔ عمر کو چین کے بارے میں بہت تجسس ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ چین کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا تھا، اسے تجسس ہو رہا تھا۔ عمر اور ماموں گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ وہ بولا، ماموں، چین پاکستان سے کتنا دور ہے؟ ماموں: بیٹا ویسے تو چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، لیکن میں چین کے شہر بیجنگ میں رہتا تھا۔ ہوائی جہاز سے وہاں پہنچنے میں 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ عمر: ماموں، بیجنگ کیسا ہے؟ امی بتا رہی تھیں کہ وہاں کوئی اردو نہیں بولتا۔ ماموں: ہاں بیٹا، چینی اپنی مخصوص اور قدیم زبان بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخصوص مطلب خاص اور قدیم مطلب پرانی زبان بولتے ہیں، جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، کوئی نئی چیز بنانا، جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے، خود پیدا کی ہے۔ جیسا کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نی ہاؤ۔ عمر: ماموں، مجھے چین کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ ماموں: چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ماموں: چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی کہ وہاں پہ بہت زیادہ انسان بستے ہیں۔ آبادی مطلب جہاں بہت زیادہ انسان ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں چین نے بہت ترقی کی ہے، وہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں۔ چین میں بہت سے کارخانے ہیں، کارخانے جن میں کام ہوتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ وہاں لوگ دن رات محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت سے بنی ہوئی چیزیں، یہ چیزیں کہاں بنتی ہیں؟ کارخانوں میں۔ ان کی محنت سے بنی ہوئی چیزیں دنیا بھر میں بیچی جاتی ہیں۔ نانا: لو، گھر آ گیا، باقی باتیں اندر چل کر کرنا۔ عمر گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف بھاگا اور امی کو بلند آواز میں بولا، نی ہاؤ۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مضمون ختم ہوا۔ السلام علیکم۔